الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. مہمانان کرام، طالبین و سالکین حضرات، ہم سب پر یہ اللہ رب العزت کا کرم اور فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا عالمی پیمانے پر درد دل لے کر گھومنے والی شخصیت اور موقع بموقع صوبہ در صوبہ ملک در ملک وہ پیغام، وہ عشق، وہ لے، وہ درد، وہ فکر جو شیخ العربی والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ سے آپ نے حاصل کیا، وہ فیض اور وہ دوائے دل جو آپ نے مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمہ اللہ سے حاصل کیا، آپ اس دوا اور درد دل کو لے کر جگہ جگہ موقع بموقع بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، بڑی تواضع کے ساتھ، بڑے چاک قدموں سے آپ لیے پھرتے ہیں۔ مہمان مکرم حضرت مفتی محمد امجد صاحب قاسمی کو ظاہر میں دیکھ کر آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ ہمارے اکابر و مشائخ کا ظاہر اور ان کا جسم و جثہ وہ ایسا ہی ہوتا تھا، اور چشتیت میں تو ویسے بھی فنائیت ہر لحاظ سے، مگر جب آپ درد دل سنانے پہ آتے ہیں سالکین و طالبین عاشقین عش عش کرتے ہیں اور تڑپتے ہیں، معصیت دور بھاگتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب و محبت دلوں میں اچھلتا ہے اور امڑتا ہے۔ حقیقی بات ہے یہ، اسے الفاظ کے زمروں میں ڈھالا نہیں جا سکتا اور بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی چاشنی اور اس کا درد، اس کا ذائقہ ہر وہ فرد محسوس کر سکتا ہے کہ واقعی جس نے حضرت کی ذات کو سنا ہو۔ میں آج کی اس محفل میں شکر گزار ہوں اپنے ان بڑوں کا، بالخصوص حضرت قاری محمد انیس الرحمن صاحب، حضرت مولانا عمران صاحب کیرانوی، قاری محمد سعد صاحب کیرانوی۔ حضرت قاری انیس الرحمن صاحب نے، حضرت مولانا عمران صاحب نے مدتوں پہلے، تقریباً 7-8 سال سے زائد وقفہ گزرا ہے، حضرت ہر سال کیرانے آتے ہیں، لیکن آج اس کی پہلی ملاقات 7-8 سال پہلے میں اپنی قرابت داری میں تھا، خبر معلوم ہوئی لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے کہ آج شہر میں حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کے خلیفہ و مجاز حضرت مفتی امجد صاحب تشریف لایا چاہتے ہیں۔ ایک ہی رات ٹھہرنے کا ارادہ تھا، مگر جب یہ آواز سنی اپنے فیصلے کو تبدیل کیا اور دل میں ارادہ کیا کہ آج میں اپنی سگی نظروں سے حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کو دوسری بار دیکھوں گا، چونکہ مجاز تو واقعاً حقیقت کا ہی مجاز، اللہ والوں کا جو درد دل لیے ہوئے، ان کا اعتماد اور محبت جو پائے ہوئے۔ شام کا وقت ہوا، ہم نے حضرت کا ایک بیان غیبت کے اوپر مسجد عمر فاروق مولانا منور صاحب قاسمی کے یہاں سنا، اور عشاء کے بعد بس اسٹینڈ پر مسجد واقع حضرت کا وہ پرجذب اور درد سے پر ایسا عاشقانہ بیان سنا کہ دل عش عش کر کے رہ گیا۔
میں کچھ فاصلے پر تھا، فاصلہ دل کو گوارا نہ ہوا۔ عشاء کے بعد ترتیب پوری ہوئی بیان کی، حضرت اپنے مقام اور ٹھکانے کی طرف چلے گئے، لیکن دل تڑپ کر رہ گیا، دھک کر کے رہ گیا۔ ہائے کیا عجیب دوائے دل بانٹتے اور لیے پھرتا ہے۔ دل کو تو عشق الہیہ کی آگ لگ گئی، آنکھیں نم ہو گئی، اور دل پر جو چوٹ پڑی ہے دوستو، اس کا ذائقہ 1-2 مہینہ نہیں، سال بھر محسوس کیا۔ میں نے اگلے دوسرے دن تقریباً ان حضرات کا شکریہ ادا کیا، باضابطہ کال کر کے۔ میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور غائبانہ ان حضرات کے لیے دعائیں کی کہ آپ نے عظیم احسان فرمایا امت پر، ایسی عظیم شخصیت کو شہر میں دعوت دے کے۔ اور آج اس کے تاثرات کیا کہیے کہ میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ شہر بھر میں کسی کو، وہ شخص جس نے حضرت کا بیان نہ سنا ہو، اسے تو شہر بھر میں رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ ممکن نہیں کہ میرا آگے بڑھ کر جملہ ہو، لیکن میں یہی سمجھتا تھا۔ اور واقعی دوستو یہ وہ لوگ ہیں جو خدا سے ملاتے ہیں، خدا کا جام پلاتے ہیں، خدا کی محبت دلوں میں اتارتے ہیں۔ آپ جب سنیں گے تو احساس کریں گے کیا ہے۔ اسی پر کسی نے کہا کہ اہل دل سے دلوں کو ملا لیجئے، اہل دل سے دلوں کو ملا لیجئے، بستی عشق میں گھر بنا لیجئے، با خدا کے یہاں حاضری شرط ہے، آئیے اور آ کر خدا لیجئے۔ یہ اہل دل خالق دل سے ہیں آشنا، یہ اہل دل خالق دل سے ہیں آشنا، خالق دل کا ان سے پتہ لیجئے۔ یہی جانتے ہیں کہ خدا پر کیسے مرا مٹا جاتا ہے، یہی جانتے ہیں کہ خدا کو کیسے سجدہ کیا جاتا ہے، یہی جانتے ہیں کہ سر سجدے میں رکھ کر پھر بھی یہی کہتے ہیں اے میرے رب، آپ کا حق ادا نہ کر سکے اور آپ کو پہچان نہ سکے آپ کی ذات کیا ہے۔ یہ معرفت کے اس مقام پر ہوتے ہیں۔ کیا ہے اہل دل اور صحبت؟ دوستو یہ صحبت کیا ہے؟ انسان کو تعمیر کرتی ہے، اندر سے بناتی ہے، چپ چاپ خاموش طریقے سے، کہنے کی ضرورت نہیں۔ شیخ سعدی نے کہا کہ خوشبو وہ ہے نہ عطار بگوید بلکہ ببو گوید۔ خوشبو تو خود وہ ہے کہ خود بول کر کے کہے، مشک تو وہ ہے کہ جو خود بول کے کہے، خود اس کی خوشبو مہک کر کے بتائے کہ یہاں کوئی مشک موجود ہے۔ ایسے ہی واقعتاً عطار کے کہنے سے کچھ نہیں، میری یہ باتیں بھی کچھ نہیں، آپ جب سنیں گے احساس کریں گے اور سر دھلیں گے کہ واقعی ہمیں کیا ملا ہے اور کیا ہم نے حاصل کیا ہے۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ہم شکر گزار ہیں، آپ نے ہمیں قیمتی وقت عطا فرمایا اور اپنے اس سفر کا آغاز افریقہ سے آنے کے بعد اس حلقہ کیرانے سے کیا، اور یہ آج کا پہلا پروگرام ہے جو اس بستی علی پور نامی میں ہو رہا ہے۔ کل کی یہ ترتیب انشاءاللہ تعالی شہر کیرانے میں ہوگی عشاء کے بعد میں اڈے والی مسجد میں، اور پرسوں پھر شہر کیرانے ہی میں جامع مسجد میں ہوگی۔ ہمارے لیے یہ ایک شاندار موقع ہے۔ آج کا پروگرام یہ تو افتتاحیہ ہے اور ایک طرح کی تمہید اور بسم اللہ ہے، اس کے بعد میں درجہ بدرجہ آپ شریک ہوئیے، اپنے اندر کیسا عشق پائیں گے، کیسے سجدوں کی لذت پائیں گے، کیسے ذکر کی حلاوت پائیں گے، کیسے تلاوت کی حلاوت آپ کو میسر آئے گی، آپ خود انداز و احساس کر سکیں گے۔ بس ہمیں تو اس وقت نہایت توجہ کے ساتھ اور نہایت غور و فکر کے ساتھ سننا ہے صحبت کیا ہے۔ آج اس کے شیخ و مرشد حضرت شیخ صلاح الدین صاحب نقشبندی مجددی گزشتہ ایام میں یہاں کیرانے ایم پی صاحب والی مسجد میں حضرت مولانا عمر صاحب کے یہاں تشریف لائے تھے۔ آپ نے اس وقت فرمایا کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے حلقوں میں مستری ہوتا ہے جو پنکھے سنوارتا ہے، کولر فریج سنوارتا ہے، یا اس طرح کی ریڈی اور دوسری چیزوں کو سنوارتا ہے، کہ اس کے پاس ایک میگنیٹ، ایک چمبک ہوتا ہے، اور وہ کسی ریڈی ٹیپ سے نکل کے آتا ہے، اس پر وہ اپنے بار بار ان اوزار اور ہتھیاروں کو جس کے ذریعے پنکھوں کو کھولتا ہے، اس کے پرزوں کو کھولتا ہے، اس سے چسپا کر کے رکھتا ہے اس پینچ کش کو۔ فرمایا کہ وہ پینچ کش اس سے لپٹا اور چمٹا رہتا ہے۔ کہا اس کے بعد اگر کوئی اندر کوئی ایسا چھوٹے موٹی کابلی کابلہ ڈبلی کوئی اندر رہ جائے جو ویسے کھینچ نہ سکے اور کھل نہ سکے، کہا وہ جو چمبک سے چپکا رہتا ہے پینچ کش، اس کو اندر کیا جاتا ہے اور دور سے کھینچ لیتا ہے۔
وہ دور سے کھینچ لیتا ہے کہ لوہا لوہے کو نہیں کھینچتا، لوہا لوہے کو نہیں کھینچتا، ہم اور آپ ڈیلی دیکھتے ہیں، لیکن چونکہ وہ پیچکش جو مدتوں کسی میگنیٹ اور چمبک کی صحبت میں رہا، اس سے چپٹا اور لپٹا رہا، اس کے اندر آج اتنی طاقت اور قوت آ گئی کہ وہ لوہے کو گھسیٹتا اور کھینچتا ہے۔ سیم اسی طرح جب کوئی بندہ کسی عارف کی خدمت میں رہے گا، کسی اللہ والے کی صحبت اور خدمت میں رہے گا، بس وہ چند ایام رہے گا، جسے پینچ کش میں چمبک نظر نہیں آتا ہے لیکن تاثیر اپنے اندر رکھتا ہے، ایسے ہی ان اولیاء اللہ کی صحبت میں جو بندہ رہے گا بظاہر میں وہ عام جیسا نظر آئے گا لیکن اپنے اندر وہی تاثیر پیدا کر جائے گا۔ یہ ہے اولیاء اللہ کی صحبت۔ حضرت شیخ نے اس وقت مزید ایک واقعہ سنایا اپنے استاد حضرت مولانا سید ذوالفقار احمد جو فلاح دارین کے شیخ الحدیث ہوتے تھے۔ حضرت نے سنایا کہ ایک مرتبہ میرے استاد کی خدمت میں ایک صاحب ایک کیلے کا پورا لوم لے کر کے آئے، پورا گچھا لے کر کے آئے، کہا حضرت یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے۔ میں نے سوچا یہ کچا ہے، اتنا بڑا ہے، میں اس کا کیا کروں گا، میں اکیلا ہوں، کہاں لے کے جاؤں گا؟ کہا میں نے اس کو لیا اور اپنے پاس رکھ لیا، اور پھر میں نے دیکھا کئی دن اسے ڈھانپ کے رکھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ پک جائے گا، کہ 2-3 دن ہو گئے کہ کیلوں نے قسم اٹھا لی کہ گویا ہمیں پکنا ہی نہیں ہے۔ کہ میں دیکھتا رہا لیکن وہ اپنی حالت پہ قائم رہے۔ میں نے کئی دنوں کے بعد ایک طالب علم کو بلایا اور کہا بیٹا یہاں برابر میں کیلے والوں کی دکانیں لگی ہیں، ریڑھی اور ٹھیڑی لگی ہے، آپ جائیے ان سے معلوم کیجیے کیسے بنیں گے اور پکیں گے۔ کہا ٹھیک ہے حضرت۔ چنانچہ وہ طالب علم گیا اور جا کر حضرت کا سلام کہا، اور دوسرے وہلے میں یہ بات رکھی کہ حضرت یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیلے کس طرح پکیں گے۔ فرمایا آپ کون ہوتے ہیں اور کیوں پوچھتے ہیں؟ کہ آپ نے کوئی کاروبار جوڑا ہے شہر میں، کوئی گودام کیا آپ نے؟ کہا نہیں، حضرت کو کوئی اس طرح کی لوم دے کے گیا ہے، حضرت اس کو پکانا چاہتے ہیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ شام کے وقت میں آنا۔ وہ شام کے وقت میں پہنچے۔ چنانچہ اس کیلے والے نے ایک چھوٹی سی پڑیا، بہت معمولی سی، انگلی کا پورا کیا ہے، اس سے بھی بہت چھوٹی سی، وہ کہا کہ اسے لے کے جاؤ اور حضرت سے کہنا کہ اس کو کہیں گچھے کے برابر میں کہیں ایک جگہ اس کو لگا دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ کہا میں اس تعویذ جیسی ہلکی سی چیز کو لے کے آیا، میں نے حضرت کو ہاتھ تھمائی۔ حضرت کہنے لگے میں نے سوچا کہ اتنا سارا لوم، اتنا سارا گچھا، یہ اکیلی سی یہ کیا کرے گی؟ کہا میں نے اس کو رات کو اس میں رکھ دیا۔ کہا صبح کے وقت جب میں وضو کرنے کمرے سے باہر نکلا اور میں نے ان کا نقاب اور حجاب ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ وہ تمام کے تمام مسکرا رہے ہیں، وہ پک گئے۔ کہا مجھے عجیب حیرت ہوئی۔ کہا میرا نقصان تو بہت ہو گیا کہ جو چیز آہستہ 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 پکنی تھی اور جس کو میں نے مہینہ 1.5-2 میں کھانا تھا وہ سب کی سب آج ہی تیار ہو گئی، اور ظاہر ہے کھاؤں نہ کھاؤں آج اسے نکالنا پڑے گا، لیکن میری زندگی کا ایک بہت بڑا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ کہ وہ کیا؟ کہ اس سے میں یہ بات سمجھا کہ ایک معمولی سی پڑیا کیلے کے پورے لوم اور گچھے کو پکا سکتی ہے، کہ بس اسی طرح اگر اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک بڑی جماعت، ایک بھاری جماعت بھی اگر رہے تو ایک ولی کی صحبت کی برکت سے وہ سب کے سب بھی ولی بن سکتے ہیں، وہ سب کے سب بھی ولی بن سکتے ہیں۔ اس لیے کسی نے کہا اہل دل سے دلوں کو ملا لیجئے، بستی عشق میں گھر بنا لیجئے، با خدا کے یہاں حاضری شرط ہے، آئیے اور آ کر خدا لیجئے۔ اور ہمارے مہمان مکرم حضرت مولانا مفتی محمد امجد صاحب قاسمی کو اللہ تعالیٰ نے وہ درد دل عطا فرمایا ہے جو عوام کے لیے بھی ہے، جو خواص کے لیے بھی ہے، جو علماء کے لیے بھی ہے، جو طلباء کے لیے بھی ہے، جو سالکین کے لیے بھی ہے، اور ایک نئے فرد بشر کے لیے بھی ہے، جو مستورات کے بھی لیے ہے۔ میری نوائیں پریشاں کو شاعری نہ سمجھ، درمیان میں وقفے وقفے سے جو حضرت شعر وجد میں آ کے گنگناتے ہیں، مدھر آواز میں جو پڑھتے ہیں، تو اس کا ذائقہ اور لطف جو ہوتا ہے دوستو وہ لفظوں میں بتایا نہیں جاتا، ہر آدمی خود احساس اور انداز کرے گا۔ میری نوائیں پریشاں کو شاعری نہ سمجھ، کہ میں ہوں محرم راز ضرور میں خانہ، شوق میری لے میں ہے، شوق میری نے میں ہے، شوق میری لے میں ہے، شوق میری نے میں ہے، نغمہ اللہ میری رگو پے میں ہے۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا سے درخواست گزار ہوں، بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا، جزاکم اللہ، آپ ہم سب کو اپنے درد دل سے آشنا فرمائیں۔